اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج از پاور کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قیامت سے پہلے جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، مسلمان مسلسل جد و جہد اور قربانیاں اور جہاد کرنے کے باوجود کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے اور حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، کفر کا غلبہ ہوگا، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے عالم اسلام کے حالات برے ہوں گے۔ تب ان پرآشوب حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء کرام بھی بے چین ہو جائیں گے اور آخرکار دنیا کے 7 الگ خطوں سے علماء کرام امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ نالج از پاور کے دوستوں، یہ ایک ایسی حیرت انگیز تلاش ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت کی تلاش ہوگی جس کے بارے میں کچھ علم نہ ہو، لیکن امت کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے بندے در بدر پھریں گے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر یہ امام مہدی کو پہچان جائیں اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے، آپ محمد بن عبداللہ؟ معزز خواتین و حضرات، یہ امام مہدی کا اصل ہے اور مہدی ان کا لقب ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی ان تمام علماء کرام کو خوبصورتی کے ساتھ ڈال دیں گے اور فرمائیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ جو شخص بھی مہدیت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ خود دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ انہیں تلاش کیا جائے گا۔ یہ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے جان کی بازی لگائیں گے، نہ کہ نظر و نیاز تحفے تحائف جمع کرنے میں لگ جائیں گے۔ امام مہدی ان علماء کرام کی باتیں سن کر چھپ کر مدینہ چلے جائیں گے اور یہ علماء کرام مدینہ پہنچ جائیں گے، پھر امام مہدی مکہ چلے جائیں گے، پھر وہ علماء کرام بیتاب ہو جائیں گے اور بیتاب ہو کر فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں باطل سے جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان و مال، عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی اور امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ قیادت کے لیے تیار نہیں۔ علماء کرام پھر امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ امام خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر امت کی حالت زار پر رو رہے ہیں۔ یہ علماء امام مہدی کو اللہ کا واسطہ دیں گے، تڑپ کر کہیں گے، اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس پر امام مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے، پھر آؤ آخری فتح تک ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء کرام بیعت ہو جائیں گے اور ان علماء کرام کے لشکر میں مجاہدین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر اور ان علماء کرام کے شاگرد بھی ہوں گے جو کہ امام کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، دنیا بھر کے مسلمان امام مہدی کی قیادت میں آ کر بیعت کریں گے، جبکہ سلیم فطرت عیسائی حضرات اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر یورپ اور دنیا بھر کی طاقتیں، متحدہ عیسائی طاقتیں ترکی میں داخل ہو جائیں گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم جیسے کمزوروں سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے، ہرگز نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم مسلمانوں کو کسی نان مسلم کے حوالے نہیں کر سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، اس بات پر جنگ ہوگی، یہ خوفناک عالمی جنگ ہوگی جس میں مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 ہوگی، لیکن یہ سچے مسلمان ہوں گے۔ ان کی جنگ عیسائیوں اور مشرکین سے ہوگی۔ صرف عیسائیوں کا لشکر 12 لاکھ پر مشتمل ہوگا اور اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی اور 7 برس تک 2 بڑی طاقتیں عیسائی اور مشرکین کے خلاف جہاد ہوگا۔ اس جنگ میں عیسائیت کو شکست مل جائے گی اور مشرکین ہند کو بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب بھی ایک طاقت باقی رہے گی، وہ ہوں گے یہودی۔ یہودی اس وقت بہت بڑے طاقت میں ہوں گے اور ان کا مسیحا دجال کا بھی خروج ہو چکا ہوگا، جو کہ دنیا بھر میں فتنہ عظیم برپا کر دے گا۔ سائنس کی ترقی بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہوگی۔ یہودی سائنس کے ذریعے موسمیات پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر چکے ہوں گے۔
जिस मुल्क को चाहेंगे आबाद करेंगे, जिसे चाहेंगे बर्बाद करेंगे, और उसी मकसद के लिए यहूदी आज भी कायनात के फितरी अमल में मुसलसल दखल अंदाजी कर रहे हैं। दोस्तों, 1986 में यहूदी साइंसदान निकोला टेस्ला की ईजाद, उसके ज़रिए तहकीकात के मुताबिक ज़मीन की मकनातीसी सलाहियत ख़त्म हो जाएगी और ज़लज़ले बढ़ जाएंगे। इस तरह दज्जाल के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी। और याद रहे कि ज़लज़लों का कसरत से आना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। दोस्तों, चंद साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्विस ग्रीन ने कहा था, इंसानी दिमाग की पूरी मेमोरी कंप्यूटर में सेव करना मुमकिन हो चुका है। अब अगला कदम उसके बरक्स होगा, यानी कंप्यूटर की मेमोरी इंसानी दिमाग में अपलोड की जाएगी, जिसके ज़रिए दज्जाल का रास्ता हमवार हो जाएगा और दज्जाल इंसानों के जहनों पर हुकूमत करेगा और पूरी दुनिया गुलाम बनती चली जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट में अपने राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।